اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کے اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول، جشن آزادی کی رات مدنی مذاکرہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے بذریعہ انٹرنیٹ مجلس مدنی بہار کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جشن آزادی کی رات مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جشن آزادی کی رات مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کے خوشبودار مدنی پھولوں کے کچھ عرقیات پیش خدمت۔ خوشی کا جو تعلق ہمارے یہاں جوڑا ہوا ہے وہ گانا، موسیقی، بے پردگی، یہ دو تین چیزیں ایسا لگتا ہے خوشیوں کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہیں، ملا دی گئی ہیں کہ جب خوشی کا موقع ہوگا نا تو یہ کیا ہے، خوشی ہے کیا ہے، گانا، مطلب خوشی میں اگر گانا بجانا ہو تو پھر آدمی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کیا موت میت میں جمع ہوئے ہو۔ تو خوشی کا ان تمام چیزوں سے کیا تعلق ہے، یہ ایک تصور، ایک مسلمان امید ہے کہ اسلام و دین کی بات سمجھے گا کہ یہ ایک کیسی غلط فہمی مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کی اگر کچھ کوشش کی جائے۔ خوشی حاصل ہونے پر سنت تو یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ کہ دو گانا، دو نفل پڑھے، شکرانے کے۔ خوشی حاصل ہونے کی صورت میں صدقہ و خیرات بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب خوشی حاصل ہو تو اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرے، ٹھیک ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی دعوت بھی کر سکتا ہے خوشی میں، جائز طریقے پر، اور رضا الہی کے لیے کوئی اچھی چیزیں تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ تو خوشی ہو یا غم، مسلمان جو ہے نا وہ اپنے رب کا بندہ ہے، اور بندہ ہے، پابند ہے اس کے احکام کا۔ اس سے ایسی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ مطلب جو چاہے کرے، نہ ایسی آزادی حاصل ہے نہ حاصل ہو سکتی ہے کبھی۔ اللہ اور رسول نے جن جن کاموں کی اجازت دی وہ اسی دائرے میں رہ کر وہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، اسی دائرے میں رہ کر وہ غم کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو اب یہ کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایسا بعض مسلمانوں نے آزاد کروا لیا ہے، اور یہاں تک شیطان ان کی زبان سے اگلواتا ہے کہ یار خوشی میں سب چلتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سب نہیں چلتا، صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے۔ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدد اللہ العالی نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے، جبکہ مجلس مدنی بہار ہند کے مدنی مشورے میں شرکاء کو بذریعہ انٹرنیٹ اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما عمل آدمی عملا
انجا لہ من عذاب اللہ تعالی من ذکر اللہ تعالی. ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کو عذاب الہی سے نجات دلانے والا عمل کوئی نہیں. ان سے پوچھا گیا کیا جہاد کی بھی یہ فضیلت نہیں؟ فرمایا ولا ان یضرب بالسیف حتی ینقطع. ہاں جہاد بھی ایسا نہیں خواہ لڑتے لڑتے تلوار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ فرمان اللہ عز و جل ہے اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو فرمائیے کہ جہاد جیسی دشوار گزار عبادت کے مقابلے میں ذکر نہایت ہی آسان ہے. اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ ذکر جہاد سے افضل، بلکہ اس کا اجر و ثواب بھی بے پناہ اور بے حساب ہے. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر. میری ایک عرض ہے کہ اگر یہ مطالعہ وغیرہ کی ترکیب رکھیں کہ ان میں سے مادو کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے آپ کے ذمہ داران میں سے کہ جنہوں نے امیر سنت کے تمام رسائل و کتب کا مطالعہ کر لیا ہے؟ اکثر والے 4 ہو گئے ہاتھ. ماشاءاللہ. یہ بات اگر ذہن نشی کر لیں کہ امیر سنت جو ہے وہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کہ کتنی قربانی دے کر جو وہ گھر سے دور رہتے ہیں، اپنی مصروفیات دیگر مصروفیات ترک کر کے تحریر فرماتے ہیں تاکہ جو ہے وہ امت کو ایک جو ہے وہ تحریر ملے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جتنا ہو سکے ان کی تحریر کا مطالعہ کریں تاکہ بذریعہ تحریر بھی جو ہمیں امیر سنت کی صحبت حاصل کرنی چاہیے. یہ بھی ایک صحبت کا ذریعہ ہے نا. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب جو ہے وہ تمام کتب و رسائل کا مطالعہ فرمائیں گے. چونکہ ہم الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی عزت بھی کرتے ہیں، تو عزت میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے فرمان پر عمل بھی کیا جائے. تو امیر سنت ہی کا فرمان مطالعہ والا، تو ہمیں اس فرمان پر بھی عمل کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی عزت کرنے والوں میں شامل ہوں. تو اسی ترکیب ہو جائے کہ یہ یومیہ چند صفحات کا اگر ہدف مل جائے. بھائی جب یہ 26 صفحات روزانہ مطالعہ کی نیت کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو جیسے نماز کے احکام وغیرہ، رمضان سے قبل جو فیضان رمضان، اب جیسے جو قربانی کے دن آنے والے ہیں تو وہ ابلغ گھوڑے سوار قربانی کے متعلق مسائل. اب جیسے زکوٰۃ والا تو ظاہر ہے کہ ہر ایک پر زکوٰۃ جو جب بھی اس کا سال پورا ہوگا اسی وقت زکوٰۃ فرض ہوگی. تو زکوٰۃ کے لیے جو وقت یہی ہے نا کہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، کہ جس کا سال پورا ہوا اس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو یوں جو ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے. باقی 26 صفحات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. ذوالقعدہ کے مہینے میں جتنے بھی باقی رسائل جو امیر سنت کے باقی تفصیل متعلق ہے مکمل انشاءاللہ. انشاءاللہ تشریف آوری پہلے بھی ہو چکی ہے الحمدللہ، کئی مرتبہ بالکل سے اچھی طرح سے رہی ہے. حاجی علی کے بارے میں بالکل حاضری ہوئی ہے انشاءاللہ. کل مدینہ کی دعا فرما دیجیے باپا کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں چل مدینہ کی سعادت نصیب کرے. ہم سب کے لیے استقامت اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا نے جشن آزادی کے دن براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سنتوں بھرے بیان میں مدنی پھول عنایت فرمائے۔ آپ کے نفع بخش مدنی پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی مدنی التجا ہے۔ پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی، میں نہیں کہتا 100%، یوم آزادی منا رہے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ کہتے ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پورا مقصد آزادی بیان ہے، تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ 68 سالوں میں اس ملک میں، پاکستان جسے کہتے ہیں، مساجد کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں بڑھی ہیں، ہزاروں مساجد بڑھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لاکھوں ان 68 سالوں میں ہو سکتا ہے لاکھوں حافظ اس سرزمین نے دیے ہوں گے مسلمانوں کو، لاکھوں حافظ۔ اور اس وقت بھی میری معلومات کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پروڈکشن پاکستان میں ہے۔ ہم یہاں ہیں، کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی یعنی سب سے بڑا چندہ دینے والا ملک جو قوم ہے وہ پاکستان سے نکلتی ہے۔ کار خیر میں کہتے ہیں کہ رواں سال کے بجٹ میں 1347 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مخصوص کیے گئے۔ یہ سودی شرح، سودی قرضے، سودی لین دین، سود پر انڈسٹری، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ اے یوم آزادی منانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے یہ ملک کے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا، جس اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے، جن لاکھوں قربانی سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا، جس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر قرآن کی تعلیم کو بنیاد قرار دیا گیا، قرآن کی تعلیم، اسلام کا ضابطہ اصول جو اسلام کا اصول ہے، یہ پاکستان کا اصول بنایا جائے گا۔ میں اس قوم سے سوال کرتا ہوں، اس قوم سے پوچھتا ہوں، یہ سود کیسے آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ اللہ اور اس کے رسول سے جس کام کے ذریعے لڑائی ہے، جنگ ہے، ہم اس پہ کیسے مبتلا ہو گئے؟ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس اجتماعی قربانی کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے، جبکہ مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی عنایت کیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سال ہم نے زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اجتماعی قربانیاں کرنی ہیں، مگر شرعی رہنمائی لیتے ہوئے، دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی لیتے ہوئے، ان کی سرپرستی اور نگرانی میں انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، کہ شریعت پر عمل کرنے میں ہی برکت ہے۔ ہمارا کوئی کام اس کے اندر نامناسب نہ ہو، غیر شرعی تو کیا نامناسب بھی نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہم کر سکیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری مجلس جو ہے کابینہ سطح کے ذمہ دار اس کے بنے ہوئے ہیں، اور کابینہ سطح کے ذمہ داران کا بھی تقرر ہو رہا ہے، مزید مشوروں کا سلسلہ بھی ہے۔ عابد بھائی جو نگران مجلس ہیں، اپنا جدول بنائیں گے کابینات میں، اور اس کے مدنی پھول بھی الحمدللہ مرتب کیے گئے، یہ 23 مدنی پھول ہیں، اور پھر رسیدیں بھی بنائی گئی ہیں۔ یہ کیا اس کا استعمال ہے؟ جو اجتماعی قربانی میں حصہ لیں گے وہ ملاحظہ فرما لیں، یہ آپ کو انشاءاللہ رسید ملے گی،
वकालत नामे के साथ आपको ये रसीद मिलेगी। और माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की रहनुमाई में ये बाकायदा तरबियती इज्तिमाआत का इनेकाद होगा और मुफ्ती फजल साहब के जो वीडियो बयान जो है VCD जो है तरबियती इज्तिमाआत में वो भी दिखाई जाएगी ताकि ज़िम्मेदारान की तरबियत हो। बल्कि जिनको इज्तिमाई क़ुरबानी का ज़िम्मेदार मुकर्रर किया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, वकील किया जाएगा, उनके बाकायदा टेस्ट लेने का भी निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवरों की ख़रीदारी के ताल्लुक़ से भी मजालिस बनेगी और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस हमारी इंतज़ाम कर रही है। तो दावत इस्लामी कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक है, तो इसके तहत 92+ शोबा जात काम कर रहे हैं। बड़े बड़े शोबा जात हैं जिसके अंदर वो कसीर अखराजात हैं। जामिया, चैनल, मदरसा, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना लिलबनीन लिलबनात और कितने शोबा जात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कुर्बानी की खालों के लिए, इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मजलिसें अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव होना शुरू हो गई। अल्लाह हमें अपनी रज़ा के लिए ये काम अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। निगरानों को चाहिए कि इस मजलिस के लिए अभी से एक्टिव हों और ज़िम्मेदारान का मजालिस का तकर्रुर करें और बहुत अच्छे अंदाज से करें। इसके लिए इज्तिमाई कुर्बानी के मदनी फूल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से कुर्बानी की एहतियातों के ताल्लुक़ से मदनी फूल मिले थे। इस साल भी वो रिसाला जो है अल्लाह ने चाहा मकतबे से शाया होगा और नेट पर भी, वेबसाइट पर भी अल्लाह ने चाहा तो आप देख सकेंगे। उसकी रोशनी में ज़िम्मेदारान ने सब इसकी तरकीबें करनी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और कुर्बानी की खालें भी बहुत ज़्यादा जमा करनी है क्योंकि दावत इस्लामी को अतियात की बहुत ज़्यादा हाजत है और बहुत ज़्यादा काम मज़ीद भी करने। अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज्तिमाई कुर्बानी की मजलिस के इस्लामी भाई भी 14-15 अगस्त को इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। बापा का पाकिस्तान, दाता का पाकिस्तान, औलिया का पाकिस्तान। करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में अल्लाह। करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में ए दावत इस्लाम नी तेरी धूम मची हो ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आमीन। 12 रोजा मदनी कोर्स की बहारें ही बहारें, कुछ बरकतें और बहारें लूटने इस्लामी भाई पहुंचे सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान, जहां एक और कोर्स का सिलसिला जारी है। यहाँ आशिकाने मदनी इनामात के कुछ मदनी कामों की जानिब डालते हैं एक मीठी नजर। अल्लाह हमें कर दे अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफले मदीना। अल्लाह हमें कर दे अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफले मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह सुजल्ला 12 रोज़ा मदनी कोर्स की बहारें लूट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुजल मैंने पहले भी 12 रोज़ा मदनी कोर्स किया हुआ था। ज़हन में वसवसा था कि दोबारा करूँगा, दोबारा सीखूँगा, तो तवज्जो नहीं पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुजल्ला जब तवज्जो की, दोबारा सीखने सिखाने के सिलसिले में शामिल हुआ, आँखों का कुफले मदीना का ज़हन दिया गया, ज़बान के कुफले मदीना का ज़हन दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुजल्ला दोबारा इश्क़ रसूल में रोना नसीब हुआ, खौफ़ खुदा हासिल हुआ और बीमारी जो बातनी बीमारियाँ हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह सुजल्ला दोबारा से याद दहानी हुई। कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुफले मदीना की सआदत भी हासिल होती है और खौफ़ खुदा भी
ملتا ہے۔ جب سے میں 12 روزہ مدنی کورس میں حاضر ہوا ہوں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ لکھ کر گفتگو کرنے، اشاروں سے گفتگو کرنے، اور سب سے زیادہ جو باپا کا پسندیدہ ہے 12 روزہ مدنی انعامات کورس میں ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنانے کا باقاعدہ پریکٹیکل اور آنکھوں زبان کا قفل مدینہ لگانے کا باقاعدہ پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ جشن آزادی کے موقع پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے عاشقان رسول کی ایک تعداد نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ آئیے آپ کو مدنی قافلوں کی روانگی اور عاشقان رسول کے تاثرات دکھاتے ہیں۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 14، 15، 16 اگست کے مدنی قافلوں کے سفر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کو، مدنی مقصد کو پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ الحمدللہ عزوجل 14 اگست کے مدنی قافلے میں سامی بھائی سفر کر رہے ہیں، اور سامی بھائی ہمارے ساتھ ان نعروں میں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ میرا نام احمد علی خان اتاری ہے۔ میں نے باپا جان کا مدنی مذاکرہ سنا، جس کی وجہ سے مجھے یہ ترکیب ملی کہ مجھے 14، 15، 16 کا مدنی قافلہ کرنا ہے۔ 3 دن کی چھٹی تھی تو بہتر یہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، وہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، بہت اچھی تربیت ہوتی ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، نماز صحیح کی جاتی ہے۔ میرا نام فاروق علی ہے۔ 14، 15، 16 اگست کو قافلے کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور یہاں کے ماحول یہ کہ اچھا لگا، اور انشاءاللہ اس میں جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت الحمدللہ باب المدینہ میں موجود ہیں، اور اس وقت عاشقان رسول یوم آزادی کے سلسلے میں الحمدللہ امیر سنت کے فرمان پر 3 دن کے مدنی قافلوں میں رائے خدا میں سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اس کو ترقی اور شادمانی عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ رسول اللہ۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے۔ جامعۃ المدینہ، دولاں والا روڈ،
चुनू भोजा लाला मूसा पंजाब पाकिस्तान में इफ्तिताह के मौके पर रुकन शुरा हाजी अजहर अत्तारी ने आशिकान रसूल जामिअतुल मदीना के तलबा और दीगर को अपने मदनी फूलों से नवाजा, जबकि मदनी मरकज फैजान मदीना G11 इस्लामाबाद पाकिस्तान में इमामत कोर्स करने वालों को भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल की अफादियत बताई। यही है आरज़ू तालीम कुरान शाम तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। ब्रैडफर्ड यूके में होने वाले मदनी हल्के में नात ख्वानियों मुनाजात का सिलसिला हुआ। बढ़ते हैं ब्रैडफर्ड की जानिब। या खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा बाग़ फ़िरदौस मरहमत फरमा। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअत के मुख्तलिफ मकामात से मनाजिर आपको भी दिखाते हैं जहाँ इस्लामी भाइयों को मदनी काफिलों में सफर का ज़हन दिया गया। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और नातो तिलावत में लगाया के हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया